السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو مثال ہے قرآن مجید کی کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر آئے گا قیامت کے روز، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے آئے گا وہ جنت میں، اور جو ناراض کر کے آئے گا وہ جہنم میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھنے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ آج کی یہ جو مثال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور دین رکھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فطرت کے اندر اسلام اور دین جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ جانور کا جو بچہ ہے وہ آتا ہے اور پھر انسانوں کی وہ خوراک بنتا ہے یا پھر مر کھپ جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام لگایا، اس کی فطرت کے اندر جو ہے اسلام اور دین رکھا، اور جب تک یہ انسان اس کام کو کرتا نہیں ہے، مقصد کی طرف جاتا نہیں ہے، یہ انسان اس کے اندر بے چینی رہتی۔ جب تک انسان جو ہے اپنے خالق اور مالک کو نہیں ملتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع نہیں کرتا اور اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر اس انسان کی ڈوری ہے کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت نہیں کرتا یہ پریشان رہتا ہے۔ ایک انسان جو ہے آپ دیکھیں گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے یہ گلٹی فیل کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، شرم سے آنکھیں جھکا لیتا ہے اور پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ سارا سلسلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تھرمامیٹر رکھا ہے پریشانی کا، پشیمانی کا، غلط کام کرنے کی وجہ سے، تو وہ بتلاتا ہے کہ اے انسان تو نے کچھ کرنا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے، یعنی کسی اور سائڈ پہ تجھے نہیں دیکھنا ہے تو سیدھا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، جہاں اللہ کا دین ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فطرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا تم اس سیدھے راستے کی طرف جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تو پھر صاف ظاہر ہے ایڈریس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور کیسے پتہ چلے گا خالق اور مالک کا، اور پھر حواس خمسہ کے ذریعے جو انسان، یعنی آپ ایسا سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چھونے سے تعلق نہیں رکھتی، اس دنیا کے اندر جو ہے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، سونگ نہیں سکتا ہے، تو حواس خمسہ کے اندر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری آیات جب سنتے ہو لم یخروا علیہا صما و عمیانا، بلکہ تم نے میری پہچان کس طرح کرنی ہے؟ میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا وہ ساری نعمتیں، وسائل، ذرائع اور ہر ایک چیز میں نے تجھے دی صرف اپنی جو ہے وہ پہچان کے لیے۔ پھر دنیا میں تم جاؤ تو پھر
عقل کے ذریعے مجھے تو نے پہچاننا ہے، چاہے وہ زمین و آسمان ہوں، اور تیرے اندر جو ہے اپنی ساری باڈی، جسم، سارا کچھ، یہ سارے کون اور دنیا جو ہے وہ ساری اس لیے میں نے بنائی تاکہ تو ان دلائل کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے میرے تک پہنچے۔ اور اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو پھر اپنا کام مکمل نہیں کرتا ہے، اپنا مقصد پورا نہیں کرتا ہے۔ پھر تیرے اندر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے انجیکٹ کر دی، پیدا کر دی، رکھ دی، جو دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہے، یعنی جانوروں میں نہیں، دوسری مخلوقات کے اندر نہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ یہ کہ جب تو مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو پھر پریشانی بڑھے گی، تکلیف بڑھے گی، غم اور جو اندر کی جو وہ ہے پریشانی وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب کام مکمل کرتا ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ایک انسان مثلا ڈاکٹر ہے، اس نے آپریشن کیا، 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے لگے، اور پھر کام مکمل نہیں ہو رہا، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب مکمل ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اب یہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور اطمینان اور سکون ہوا اس کو، تو پھر وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے کہ ہاں کام مکمل ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک حساب کرنے والا بندہ ہے، حساب مکمل نہیں ہوتا تو ختم نہیں ہوتی ٹینشن۔ اسی طرح ایک انسان 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کام کرنا، تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے جب 8 گھنٹے مکمل ہوئے، اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ تو اسی طرح انسان ہے جب اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے، اپنے کام کو مکمل نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے، بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر یہ ڈوری جو ہے انسان کی، یہ ڈوری موجود ہے، یہ ہر چیز کر لے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اطمینان اور سکون قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جب نہیں ہوگا، مقصد پورا نہیں کرے گا، سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ اچھا، میں دوسری بات یہ بھی کروں کہ انسان کے پاس جو ہے دوسری ضروریات زندگی، اس کی فطرت کو جو ہے وہ مسخ کرتی ہیں، لہذا راستہ تو سیدھا ہے اور فطرت کے اندر بھی اسلام ہے، لیکن اگر طبیعت ٹیڑھی ہوگی سیدھے راستے پہ بھی نہیں چل سکے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیف، سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا ہے، لیکن فطرت بھی سیدھی ہے، لیکن طبیعت ٹیڑھی ہوگی تو سیدھے راستہ پہ بھی نہیں چل سکے گا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ سکون حاصل کر لوں گا، اگر دنیا کی دوسری ضروریات اور نعمتوں سے سکون قلب حاصل ہوتا تو پھر سب سے پہلے آج کی جو دنیا ہے، سب سے پہلے قلب سکون دماغی اور دل کا وہ آج یورپ کے پاس ہوتا۔ ان کے پاس سکون کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، بلڈنگیں، مکان، خواہشات کا ایک سمندر ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ساری خواہشات ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس میں جو دنیا کی وہ چیز کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ عیاشی بھی کر رہے ہیں، وہ شراب بھی، سارا کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی یہ سکون قلب نہیں۔ اگر سکون قلب ان چیزوں کے اندر رکھا ہوتا تو ان کی آج نئی نسل ہپی نہ بنتی، یعنی نشے کرنے والے نہ بنتے۔ سکون اور اطمینان دل اور دماغ کے اندر ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ سکون شراب پی لو تو سکون پرسکون ہو جاؤ گے، شراب پیتے گئے، مرض بڑھتا گیا، علاج کرتے گئے، مرض بڑھتا گیا، کیونکہ شراب کے پینے سے دماغ معوف ہو جاتا ہے، وہ شریانیں اور وریدیں اور خون وہ سارا، یعنی لیکن دل جو ہے وہ پریشان ہے۔ جب وہ نشہ ختم ہوتا ہے، جب نشہ ختم ہوتا ہے، ٹینشن اپنی جگہ پر موجود ہے، پھر وہ اود کے آتی ہے، تو پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اب پہلے 1 گلاس پیتے تھے، 1 پیک، پھر 2 3 بڑھتے چلے گئے، ہر ایک دنیا کا کام کر لیا، بلڈنگیں بنا لیں، شیشے لگا لیے، کلینیں بچھا لیے، اے سی لگا لیے، ہوائیں کھا لیں، شرابیں پی لیں، عیاشیاں کر لیں، زنا کر لیے، سارا کچھ کر لیا، پھر بھی چین اور سکون نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان اپنے فطرت کے اوپر نہیں ہے۔ جب فطرت پر جائے گا تو پھر ہوگا کام، پھر مطمئن ہوگا، پھر سکون اور اطمینان اور چین اور روح کو آئے گا۔ اور ایک بات یہ بات یاد رکھیں کہ انسان درمیانی شخصیت ہے، اس کے اوپر جو ہیں فرشتے ہیں، اس کے نیچے شیاطین ہیں۔ انسان جو ہے تھوڑا سا اگر پھسلا، نیچے گیا تو شیاطین میں، اوپر گیا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ انسانی جسم جو ہے، اس کی ساری جو اساس اور بنیاد ہے وہ مٹی سے بنی ہے۔ اگر یہ خوش ہونا چاہتا، اس کی جو احساسات ہیں، اس کی یہ جو بھوک ہے اور پیاس ہے اور ساری چیزیں وہ مٹی سے، زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی ساری وہ ضروریات پیدا ہوتی ہیں
ہوتی ہیں، ضروریات پیدا ہوتی ہیں اور اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی بیماری کا سارا علاج جو ہے وہ بھی اسی زمین سے۔ لیکن اگر روح بیمار ہو تو اس کا علاج زمین سے نہیں آتا ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ اگر انسان اپنے مقصد کی طرف نہیں جاتا، اپنے کام کی طرف نہیں جاتا، اپنے خالق کی طرف نہیں جاتا تو یہ انسان بے چین رہے گا، اس کو سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جب اسلام رکھا، پھر اگر اس کے اوپر نہیں چلتا، سمجھتا ہے کہ دوسری چیزوں سے سکون اور اطمینان آ جائے گا، تو نہیں آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ فطرت اس کو ملی کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈالی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر تجسس رکھا ہے، یہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو۔ مثلا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک آدمی جا رہا ہو اور میں اس کو کہوں کہ کان کے اندر کہہ دوں کہ میں نے تجھے ایک بات کرنی ہے، تو صاف ظاہر اس کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی، رات کو سونا نصیب نہیں۔ وہ کیا بات تھی، وہ کون سی بات تھی؟ جب تک وہ پوچھ نہیں لے گا تجسس ہے۔ ایک بچے کو آپ دیکھ لیں، بچہ جو ہے ماں کے گود کے اندر ہے، ماں نے یہ کھلونا نیا پرانا، یہ آگے پیچھے سارا کچھ کھلونوں کی بھرمار ہے، لیکن ایک چیز اس ماں کی مٹھی کے اندر ہے، تو بچہ وہی دیکھ رہا ہے کہ وہ سارے کھلونے اس کے جو ہیں سائڈ پہ وہ سارے بیکار ہو گئے، وہ نئے، وہ پرانے، وہ اچھے قیمتی، سارے کے سارے بیکار ہے۔ یہ مٹھی کے اندر کیا ہے؟ یہ تجسس انسان کو خالق کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر وہ جب تک بچہ وہ مٹھی کے اندر جو چیز موجود ہے پا نہیں لیتا، دیکھ نہیں لیتا، اطمینان اور سکون کی دنیا جو ہے بالکل تو بالا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر یہ تجسس ہے کہ یہ خالق کون، یہ مالک کون، یہ دل اور دماغ کا سکون جو ہے اتنی تباہ و برباد کیوں ہے؟ حالانکہ کوٹھیاں بھی ہیں، مکان بھی ہیں، اور میں نے جنت بھی بنا لی دنیا کے اندر، اور ہر قسم کی عیاشی اور سکون اور اطمینان، وہ سارا کچھ چین روح کو، دماغ کو، دل کو دینے کی کوشش کی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی یہ نعمت کبھی یہ، کبھی نشہ آور گولیاں، کبھی ٹیبلٹس، کبھی کیپسول، کبھی شراب، کبھی نشہ، کبھی شہوات، کبھی زنا، کبھی سب کچھ کر لیا، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ جس طرح مطلب ایک ڈاکٹر ہے، کام مکمل کرے گا تو سکون اور اطمینان، آپریشن کر رہا ہے 4 گھنٹے سے، جب وہ مکمل ہوا تو سکون کی سانس لی۔ ایک انسان 8 گھنٹے کام کرتا ہے، جب کام مکمل ہوا سکون کی سانس لی۔ ایک بندہ گنتی کر رہا ہے، گنتی مکمل ہوئی، سکون کی سانس لی۔ لیکن انسان کا جو کام ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے انسان کامیاب ہو کر آؤ گے تو جنتوں کے اندر تیری مہمان نوازی۔ اگر اللہ اور خالق اور مالک کو ناراض کر کے آئے تو پھر سکون اور چین نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ فطرت کی جو مخالفت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو فطرت، اس کے خلاف انسان لڑے گا تو اس کو منہ کی کھانی ہے، پریشانی آئے گی۔ اور انسان سمجھتے ہیں کہ ہم فطرت کے خلاف اگر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ مثلا ایک بندہ جو ہے شراب پیتا ہے، وہ کہ میں شراب پیوں اور میری اندر کی جسمانی سپیئر پارٹ جو ہیں وہ صحیح رہ جائیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ ایک انسان آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جلے گا، نہیں جلے گا، ضرور جلے گا۔ ایک انسان بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے میں ہاتھ لگاتا ہوں کرنٹ نہیں لگے گا، لگے گا، کیوں نہیں لگے گا۔ ایک انسان چھری، چاقو، تلوار لیتا ہے اور کہتا ہے میں کاٹتا ہوں خون نہیں نکلے گا، نکلے گا۔ فطرت کے خلاف جو انسان جائے گا اس کی تباہی اور بربادی ہوگی، یہاں بھی اور آخرت میں۔ اور فطرت انسان کو کہتی ہے، فطرت اللہ تعالیٰ کی فطرت اپنے طرف بلاتی ہے کہ تیری فطرت میں اسلام ہے، تیری ابتدا بنیادوں کے اندر اسلام اور دین ہے، اس کو چھوڑ کے تو کہیں بھی اطمینان اور سکون نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہاں بھی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جو میری رضا کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزار کے آتا ہے، جنت اس کا حق بنتا ہے، اور جو مجھے ناراض کر کے اپنی فطرت کے خلاف دنیا میں چلے گا وہ کبھی بھی نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔